آپ کو اس وقت لیے چلیں گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف تاپ مشترکہ عمل درآمد منصوبے کی تقریب میں شریک ہیں. مناظر آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اس تاپ مشترکہ عمل درآمد منصوبے کی تقریب میں شریک ہیں. اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں تاپ مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیراعظم اور دیگر وزراء بھی یہاں پر شریک ہیں. تاپ مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر دستخط کی تقریب اور وزیراعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بابایف اسٹیٹ منسٹر آف ترکمنستان, آنریبل ممبرز آف ترکمنستان ڈیلیگیشن, آنریبل ڈاکٹر مصدق ملک, منسٹر آف اسٹیٹ پیٹرولیم, گورنمنٹ آف پاکستان, and officials from Government of Pakistan. Assalamu alaikum. It's a great day. We have just signed today plan to execute TAPI project. It is called TAPI Implementation Plan, and I really would like to thank my brother President Sardar Hamidov of Turkmenistan, his very able team, and of course Minister of Petroleum, Government of Pakistan and his team. TAPI is a very important project for the prosperity of this entire region, starting from Ashkabad and going through Kabul and then Islamabad and then to India. This will help this region to secure natural gas with concrete assurances and mutually agreed terms and conditions. Today, because of international circumstances, energy has become a real challenge. And for a developing country like Pakistan, we have to negotiate with this challenge through imaginative policies and speedy action. I have no doubts that TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. I would certainly want to request my team to do everything within our possibilities to speed up its planning and then its execution. With these words, I would once again like to thank our Turkmenistan delegation to visit Pakistan and providing an opportunity to show to the world that our two brotherly countries are ready to promote our relations and expand our economic cooperation. Thank you very much. Turkmenistan, Pakistan, دوستی زندہ باد. تابع مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر دستخط کی تقریب. وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم تاپی منصوبے پر عمل درآمد تیز کریں. وزیراعظم نے کہا دنیا بھر میں توانائی بحران ایک اہم چیلنج ہے. پاکستان میں بھی توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف پالیسیز پر کام کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نے کہا امید ہے تاپی منصوبہ خطے میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا.
اور پاکستان کو بجٹ پاس کرنے سے پہلے آئی ایم ایف بورڈ کے آخری جائزے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پریز کی غیر ملکی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو، کہا پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں یہ اہم بجٹ ہوگا۔ بجٹ سے پہلے پاکستان کا صرف ایک باقی رہ جانے والا بورڈ جائزہ ہو سکتا ہے۔ بجٹ میں اصلاحات کرنا کامیاب جائزے کی جانب ایک قدم ہے۔ پاکستان میں ایکسچینج مارکیٹ کو آزادانہ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ امید ہے پاکستان بجٹ میں آئی ایم ایف کے اہداف کے حصول کو شامل کرے گا۔ پاکستان کو $6 ارب کی فائنانسنگ گیپ کو پورا کرنا ہے۔ پاکستان کو $6 ارب کے لیے پراعتماد فنڈنگ کی یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ وفاقی بجٹ میں برآمد کنندگان کی غیر ملکی آمدنی اور ڈالرز ذخیرہ کرنے والے برآمد کنندگان پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ ذرائع کیا بتاتے ہیں، علیم ملک آگاہ کریں گے۔ کہیے علیم۔ جی، وفاقی بجٹ جو ہے آئندہ مالی سال کا، اس کی تیاریوں کو تقریباً رسمی شکل دے دی گئی ہے۔ تجاویز مختلف سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں جو ایکسپورٹرز ہیں، برآمد کنندگان ہیں، ان کی جو غیر ملکی آمدنی ہے اس پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ ڈالر ذخیرہ کرنے والے جو یہ ایکسپورٹرز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، جبکہ مخصوص مدت میں جو ڈالرز پاکستان میں تبدیل نہ کرانے پر بھی ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کو ایکسپورٹر سے اضافی جو لیوی ہے اس کی وصولی کے اختیار بھی دینے کی تجویز ہے، جبکہ بجٹ میں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے فکس ٹیکس رجیم ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ بجٹ میں جو برآمد کنندگان ہیں ان کے لیے کم از کم ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، جبکہ کم از کم ٹیکس کے ذریعے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن کا پلان بھی زیر غور ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایکسپورٹرز کو 100% جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ دینے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں جو ٹیکس کریڈٹ کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے شرائط لگانے کی بھی تجویز ہے۔ تو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایکسپورٹرز کے لیے صحیح ہے، تو ایکسپورٹرز کو اب 100% ٹیکس کریڈٹ دینے کی بھی تجویز ہے۔ علیم ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائمہ کمیٹی خزانہ کے چیئرمین قیصر احمد شیخ نے حکومت کو معاشی ٹیم میں تبدیلی کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو انکار کر رہا ہے، ہم لڑائی کرتے رہے تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ حد تک ہم اس وقت کرائسس میں صحیح ایکچوئل صورتحال بتائیں۔ ہم آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اس میں بھی کم ہونے کا رجحان بھی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو انکار کر رہے ہیں نا، نہیں دے رہا نا، دینا تو $1.1 بلین ہے، لیکن دوسروں کو کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکنامک ٹیم کو چینج کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹسمین جم جاتا ہے، آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو کیپٹن جو ہے نا نئے بالر کو، بعض اوقات ایسے بالر کو جو عام ٹریڈیشنل نہیں بھی ہے، یہ سارے اپنے رشتہ داروں پہ زیادہ تر توجہ رکھتے ہیں، جو سارے اکنامک میٹرز ہیں نا، جب انہوں نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنی، لیکن بھائی کوئی آدمی بھی اگر مشورہ نہیں کرے، وہ مشورہ نہیں کرتے۔ ڈار صاحب کی جو ڈرا بیک ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین، تو وہ اس میں 1 سال سے آج تک وہ تشریف نہیں لائے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ 1 سال 1.25 سال سے حکومت کے بعد ایک بینک ہوتا ہے، نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگنی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی بالکل نہیں لگنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونا چاہیے۔ میں کسی جماعت کو نہیں مانتا جس میں سیاسی کوئی، یہ تھوڑی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی، اس کو جمہوری نظام نہیں بولتے۔ کیوں فیل ہو گیا؟ ہمارا جمہوری نظام فیل ہو چکا ہے، ٹوٹل فیلئر ہے۔ وقت آ گیا کہ ماسٹر مائنڈ کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس 9 واقعات کی سخت ترین مذمت کی گئی۔ شرکا نے کہا وقت آ گیا ہے جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ فواد چودھری اور علی زیدی نے جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کر لی۔ عمران اسماعیل نے بھی پارٹی جوائن کی، تقریر بھی کی۔ محمود مولوی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ نہیں بالکل نہیں۔ عمران اسماعیل صاحب نے جوائن کیے؟ ہاں انہوں نے جوائن کیے۔ زیدی صاحب نے بھی کر لیے؟ جی۔ فواد صاحب نے کیے؟ جی انہوں نے بھی کر لی۔ قریشی صاحب والی بات بھی جو ہے میں آپ کو بھی بتا دوں، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ بھی میرے خیال سے کچھ ڈیسیژن ہوئیں گے۔ ابھی تو پرویز خٹک صاحب بھی KPK میں لگے ہوئے ہیں، میکسیمم 3 دن جو کہ 72 گھنٹے میں وہاں سے بھی آپ کو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ قریشی صاحب راہیں جدا کریں گے آپ کے خیال میں چیئرمین PTI سے؟ میرا ایک اندازہ ہے وہ ایک قضاور سیاستدان ہے اور وہ ملک کی
اور عوام کی جو انٹرسٹ میں بیسٹ ہوگا وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی اگر چیئرمین پی ٹی آئی خود کہیں کہ بھائی معاملہ بہت سخت حساس ہو گیا ہے, میں پیچھے ہٹتا ہوں, میں سیاست میں قریشی صاحب آپ سنبھالیں پارٹی. میرے حساب سے کرنا چاہیے ملک کے اور عوام کے مفاد. خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں پارٹی چھوڑنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اسلام آباد میں میڈیا گفتگو میں فواد چودھری اور علی زیدی نے اپنے اوپر غداری کا لیبل لگانے کو تیار نہیں. وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر اس نے اپیل کی امریکہ کو کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کر دیں, پاکستان کو F-16 مت دیں. لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودھری سے, میری بہت مخالفت ہوگی علی زیدی سے, مگر وہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں ہے. یہ ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی الائنڈ ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ امکان ہے. تو ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے. ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم آپس میں ایک ہی ہوں گے. لاڈلے خان نے تاخیری حربوں کو استعمال کیا ہے. آج وہ جیل میں ہوتا اور گڈ ٹو سی یو نے ریلیز نہ کیا ہوتا تو کل عبدالرزاق شر کو شہید نہ کیا جاتا. بیٹے کی طرف سے نامزد پرچہ کرایا گیا, ایک شخص قتل پہ اتر آیا ہے. کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا الگ سیاسی جماعت بنانے پر غور. پارٹی کا نام پر غور اور منشور کی تیاری کا کام شروع کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے نئی جماعت کے منشور میں صوبائی حقوق سر فہرست ہوں گے. پرویز خٹک نے 50 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے. اسلام آباد میں پرویز خٹک کی رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی ہے. پنجاب کے سابق وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کا ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان. کہتے ہیں دوستوں کی مرضی ہے, وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کریں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناح ہاؤس لاہور پر حملے کا ایک اور شرپسند نہ صرف بے نقاب ہو گیا بلکہ حملے کے پیچھے کون کون تھا, اس کا پلان کب اور کہاں بنایا گیا, سب بتا دیا. پاک فوج کے شہداء کے غمزدہ لواحقین کا 9 مئی کے شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ. حوالدار شعیب علی شہید کی اہلیہ کا کہنا ہے شرپسندوں نے شہداء کی تصویروں اور پاک فوج کی تنصیبات کو پامال کیا. کا جو ثانیہ پیش آیا اس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ تھا. ہم اپنے شہداء کی چھوٹی سی چیز کو نیچے گرنے نہیں دیتے اور ہمارے شہداء کی تصویریں, آرمی کی, یہ ساری چیزوں کو اس قدر پامال کیا گیا. ان شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. میرے بابا نے سیاچن گلیشیئر پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہادت نوش کی. یہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں. ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا. آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے. اپنے لیڈرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے, تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں. AR9 نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے AR9 نیوز.